قیامت سے پہلے، جب قیامت آنے والی ہوگی، قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ توبہ کا دروازہ بند کر دے گا۔ تب تم گر گراتے رہو گے، سر سجدے میں جا کر توبہ کرتے رہو گے، مگر اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ اس لیے آج محرم کے مہینے میں امام حسین کو خوش کرنا چاہیے، امام حسین کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے جس نے حسین سے محبت کیا اس نے ہم سے محبت کیا، اور جس نے رسول اللہ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کر لیا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے حسین کو تکلیف پہنچائی، حسین کو نہیں مانا، گویا وہ مجھ کو نہیں مانا۔ یہ حدیث ہے۔ اور جانتے ہو آج محرم کے مہینے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ محرم کے مہینے کا جب چاند دکھ جاتا ہے تو لوگ خرافات میں مشروف ہو جاتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ انہیں حسینی ہونے کے دلیل پیش کرنا چاہیے، مگر وہ اپنے آپ کو یزیدی کہلانے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی امت میں ایسے ایسے لوگ ہیں جو گناہ کے مرتکب ہو چکے ہیں، گناہ کرتے ہیں۔ آپ غور کرنا، مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مشکوٰۃ شریف کی حدیث صفحہ نمبر 318 پر یہ روایت ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میں جب دنیا میں تشریف لایا اس لیے میں دنیا میں آیا تھا مزامیر اور ڈھول کو روکنے کے لیے آیا تھا، تاکہ لوگ ڈھول نہ بجائے بلکہ ڈھول تاثیر کو میں نے مٹانے کے لیے آیا تھا۔ آج نبی کی امت میں لوگ ڈھول بجاتے ہیں، نبی کی امت میں لوگ خوشیاں مناتے ہیں۔ اگر کوئی ایک دلیل پیش کر دے کہ امام حسین کے خیمے میں کربلا میں کسی نے ڈھول بجایا ہو تو بتائے، کوئی دلیل پیش کرے؟ کوئی کتابوں میں ایسا نہیں ہے۔ جو آج لوگ ڈھول بجاتے ہیں، تاریخ تو یہ کہتی ہے کہ حقیقت میں جب حسین کا سر جسم سے جدا ہو گیا تھا، یزیدیوں نے کہا اب حسین کا سر تلوار کی نوک پہ رکھ دیا جائے اور ڈھول بجا کر خوشیاں ظاہر کیا جائے۔ پتہ یہ چلا اس وقت حسینی ڈھول نہیں بجائے تھے، یزیدی ڈھول بجائے تھے۔ اگر تم نے محرم کے مہینے میں ڈھول بجایا تو مشکوٰۃ شریف کی حدیث سے اور امام حسین کے کہنے کے مطابق تم یہ ہو کہ یزیدی ہو، تم مسلمان نہیں ہو۔ اگر اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہو تو جو انسان ڈھول بجا چکا ہے توبہ کر لے۔ میں نے حسین کو بہت ناراض کیا ہے، اللہ اس کے رسول کا بہت ناراض کیا ہے، آج سچے دل سے میں توبہ کرتا ہوں، اب ڈھول نہیں بجاؤں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ڈھول بجانا حرام ہے، اور ڈھول بجانا یہ حسینیوں کا کام نہیں ہے بلکہ یزیدیوں کا کام ہے۔ اس بات سے یہ سبق ملا، اگر تمہیں پکا حسینی بننا ہے تو یوم عاشورہ کے روزہ رکھے، 9 محرم الحرام 10 محرم کے روزہ رکھے، اور زیادہ حسینی بننا ہے نا، 1 تاریخ سے جو تم جاتے ہو کربلا میں مٹی لینے کے لیے، زیادہ تم حسین سے محبت کرنے والے ہو تو چاند دیکھ کر روزے رکھو، 10 دن روزے رکھو مسلسل، تب میں سمجھوں کہ ہاں تم حسینی ہو۔ مگر حدیث میں جو انسان 9-10 کو روزہ رکھتا ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان کے روزے کے بعد کی فضیلت یوم عاشورہ کی روزے کی فضیلت ہے۔ اس لیے روزے رکھنے کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے، ہمیں خرافات کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ مگر جب صحیح بات بتائی جائے تو لوگ کہتے لگتا ہے یہ علماء غلط فتویٰ دیتے ہیں، یہ علماء آج کے زمانے سے نہیں چلا رہا ہے، کیا پہلے کے جو عالم تھے یہ سب چیزیں جان بوجھ کر کیا کرتے تھے؟ میں ان سے دلیل مانگنا چاہتا ہوں، جو انسان یہ سب کام کرتے ہیں ان کو وہ مجھے ایک دلیل لا کر دے دے، کسی عالم نے یا تعزیہ بنوایا ہے؟ کسی علماء نے تعزیہ اپنے گھروں سے اٹھایا ہے؟ کسی عالم نے تعزیہ بنوایا ہے؟ ایک دلیل پیش کر دیں۔ لوگ بزرگوں کا سہارا لے لیتے ہیں کہ خواجہ معین الدین چشتی نے ایسا کیا ہے، لوگ سہارا لیتے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں معین الدین کی کتاب میں کون سی ایسی کتاب ہے جس میں خواجہ معین الدین چشتی نے تعزیہ اٹھایا ہو، تعزیہ اٹھانے کا حکم دیا ہو؟ نہیں میرے بھائی، یہ سب چیزیں نہیں ہیں، یہ خرافات ہے، یہ خرافات ہے، یہ حسینی نہیں، یہ یزیدیت کا کام ہے، یہ یزیدیت کا کام ہے۔ اگر ان سب کام سے تم نے باز نہیں آیا، جو تعزیہ میں مشروف رہے گا
جو ڈھول بجانے میں مصروف رہے گا، جو میلے میں مصروف رہے گا، قیامت اسی دن آئے گی، جو جس حال میں رہے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ کل حسین کے سامنے تم گواہی نہیں دے سکتے، حسین میں آپ کو مانتا تھا مگر تعزیہ داری مان کر میں یزیدی ہو گیا تھا، میں آپ کو مانتا تھا ڈھول بجا کر میں یزیدی ہو گیا تھا، امام حسین کی نظروں کے سامنے تم کیسے کھڑے رہو گے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں کے سامنے تم کیسے کھڑے رہو گے؟ اس لیے میرے مسلمان بھائی، یہ آج کا فتویٰ نہیں ہے، آج کا فتویٰ نہیں، میں آپ کو تاریخ بتاؤں گا اور اسٹیپ بائی اسٹیپ بتاؤں گا، تاریخ بتاؤں گا کہ تعزیہ داری کب سے کیسے ہوا ہے۔ اس لیے اسلام میں فتنہ پیدا کرنا یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، اسلام میں فتنہ پیدا کرنا یہودیوں کا طریقہ ہے، انگریزوں کا طریقہ ہے، تاکہ اسلام میں ایسا پھوٹ ڈال دیا جائے جس سے اسلام میں لوگ بڑھ جائیں۔ آج دیکھا جاتا ہے کہ کتنے لوگ محرم کے مہینے میں روزے رہتے ہوں گے، جزوی لوگ، مگر میلے میں تعزیہ کے ساتھ جانے والی کی تعداد زیادہ ہوتی ہے کہ نہیں؟ اور اس حال میں دیکھ لیں، جب انسان ظہر کے بعد میلے میں مصروف رہتا ہے، تعزیہ کے ساتھ جاتا ہے، نماز عشر اس کی قضا ہو جاتی ہے۔ اس بات کو نوٹ کر اکثر دیکھا جاتا ہے، نماز عشر اس دن اس کی قضا ہوئی، مگر امام حسین کربلا کے میدان میں ہے، امام حسین کا نماز عشر کا وقت ہوا، یزیدیوں سے ظلم ہوتا رہا، تلوار چلتی رہی، امام حسین کے نماز عشر کا وقت ہوا، آپ نے فرمایا یزیدیوں تم بھی نماز پڑھ لو، میں بھی نماز پڑھ لوں۔ یزیدیوں نے کہا اب موقع اچھا ہے، اگر نماز ان کے ساتھ پڑھا جائے گا تو حسین سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو یزیدیوں نے کیا کہا، حسین تو پڑھ لے، مجھ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہی الفاظ استعمال کیا تھا۔ یزیدی نے کہا حسین تو پڑھ، مجھ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا 10 محرم کے دن جس نے نماز عصر چھوڑ دیا، وہ الفاظ یہودیوں اور یزیدیوں کے الفاظ کو دہرا دیا۔ حسینی تو نماز پڑھتے تھے، امام حسین سجدے میں اس وقت تھے، میلے اور تعزیہ داری کے ساتھ نہیں تھے۔ اس وقت نماز پڑھنے والا کون نہیں تھا؟ یزیدی نہیں تھا، نماز کا انکار کرنے والا یزیدی نہیں تھا۔ گویا جو انسان 10 محرم کو نماز عشر قضا کر دیتے ہیں، اپنے بچوں کی محبت میں جا کر میلے میں چلے جاتے ہیں، بچوں کو تعزیہ دکھانے کے لیے امام باڑے پہ چلے جاتے ہیں جس کو چوک کہا جاتا ہے، اللہ اکبر، ان سب بات سے اپنے بچوں کو بھی سمجھانا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی منع کرنا چاہیے۔ بچوں کی جیسی تربیت کرو گے بچے آگے چل کے ویسے ہی کام کریں گے۔ آپ باپ ہیں، منع فرمائیں، اگر آپ منع نہیں فرمائیں گے تب کون منع فرمائے گا؟ اگر آج باپ بچوں کو سکھاتا رہا، کل بچہ جب جوان ہوگا کہا میرے باپ دادا یہ کرتے چلے آئے ہیں، میں بھی کروں گا۔ میرے باپ ہماری انگلیاں پکڑ کر چوک پہ لے کر جایا کرتے تھے، وہاں فاتحہ ہوتی تھی، مگر حقیقت میں آپ کو میں بتا دوں کربلا صرف ایک ہے، ایک کربلا ہے، ایک کربلا کے سوا دوسرا کربلا نہیں ہے، کہیں نہیں ہے۔ اگر زیادہ کربلا بنانے کی شوق ہے جاؤ عراق چلے جاؤ، کربلا کی مٹی لے کر آؤ، جاؤ چندہ کر کے جاؤ عراق، نہیں جا سکتے۔ کربلا بنانے کی شوق ہے، میں تو یہ کہتا ہوں امام احمد رضا کی فتوے کے نزدیک اعلیٰ حضرت نے فرمایا صرف کربلا ایک ہے، وہ بھی عراق میں جہاں امام حسین آرام فرما رہے ہیں، کربلا۔ اور جو ہر جگہ کربلا بنا لیا جاتا ہے یہ کربلا نہیں ہے، تمہارے کر لینے سے کوئی چیز وہ ہو نہیں جائے گی۔ جیسے کعبہ کے سوا دوسرا کعبہ آج تک نہیں بنا، نبی کے روضے کے سوا، گنبد خضرا کے سوا آج تک دوسرا کوئی گنبد نہیں بنا، قرآن کے سوا کوئی ایک کتاب ایسی نہیں آئی جو قرآن کے مقابلے میں کوئی کتاب آ جائے۔ تو اسی طریقے سے امام حسین کی کربلا کے جیسا کوئی کربلا نہیں ہے، دوسرا کربلا مقابلے میں نہیں آ سکتا۔ میں تو یہ کہتا ہوں عراق کی کربلا میں لوگ کھیلتے نہیں، شیطان بھوت وہاں سوار نہیں ہوتے، اور یہاں کی کربلا میں چلے جاؤ بھوت شیطان سوار رہتے ہیں، لوگ کھیلتے رہتے ہیں بال کھول کر۔ یہ کیا ہے؟ تم کہو کہ وہاں سے میں 10 محرم کو شفا بھی پاتا ہوں، میں مانتا ہوں کہ تم شفا پاتے ہو، مگر حقیقت میں حسین شفا نہیں پہنچاتے، شفا پہنچانے والا تو جنات وہاں موجود ہوتے ہیں، جنات تمہارا ایمان چھین لیتے ہیں تاکہ تمہارا عقیدہ صرف یہیں تک سیمت رہ جائے، اللہ اس کے رسول تک امام حسین تک نہ پہنچنے پائے۔ یہ جناتوں کا کام ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ایسی جگہ جانا سخت منع ہے،
نہ جایا جائے۔ اور آج لوگ کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ لگتا ہے یہ اب دوسری جماعت میں چلے گئے ہیں، یہ سنی نہیں ہے۔ ارے سنیت کا یہی عقیدہ ہے، یہ سب چیز نہیں کرنا چاہیے۔ صحیح سنیوں کی یہی پہچان ہے۔ وہ جاہل سنی ہوتے جو تعزیہ اٹھاتے ہیں، وہ جاہل سنی ہوتے جو امام باڑے پر فاتحہ دلانے چلے جاتے ہیں، وہ جاہل سنی ہوتے جو ڈھول بجاتے ہیں۔ حقیقت والے سنی یہ سب چیز نہیں کرتے۔ اگر تعزیہ اٹھانا آپ کی محبت کی دلیل ہے کہ حسین سے میں محبت کرتا ہوں اس لیے تعزیہ اٹھاتا ہوں، تعزیہ دار جو ہیں، کوئی تعزیہ دار یہ بتا دے کہ میں عالم ہوں، کوئی تعزیہ دار یہ بتا دے کہ میں حافظ ہوں، کوئی تعزیہ دار یہ کہہ دے کہ میں مفتی ہوں، نہیں پتہ چلے۔ تعزیہ داروں کو لسٹ نکال کر دیکھ لیا جائے، زیادہ تر جاہل ملیں گے، زیادہ تر جاہل ملیں گے تعزیہ اٹھانے والے جو بنواتے ہیں۔ اور ایک سال نہیں بنائیں گے، کہیں گے میں بیمار ہو گیا تھا۔ ہاں میں مانتا ہوں تم بیمار ہو گئے ہوں گے، اس لیے شیطان کی اس میں فطرت ہے، جنات وغیرہ تمہیں وسوسہ ڈال کے تمہیں پریشان کریں گے تاکہ تم پھر سے واپس لوٹ آؤ۔ اگر تم ایک سال اور برداشت کر لیتے کہ اب یہ کام عہد میں کر لیا ہوں، اب نہیں کروں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے مجھے، میں مر بھی جاؤں گا مگر نہیں کروں گا، پھر جناتوں کی بس نہیں چل پائے گی۔ جنات جانتے ہی وہ واپس لوٹ آئے گا، اسے تھوڑا سا پریشان کر دیا جب واپس لوٹ آئے گا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا مثنوی قبریں بنانا حرام ہے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا چوک امام باڑے بنانا حرام ہے۔ اور لوگ یہ کون بناتے ہیں؟ شیعہ کے پاس چلے جاؤ، چوک ہی چوک رہتا ہے۔ یہ شیعوں کا کھیل ہے، یہ شیعوں کا تماشا ہے، میرا تماشا نہیں ہے۔